بھی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے جناب آپ کو جو بتاتے ہیں لیٹسٹ جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں گوگل پہ ادھر ادھر، وہ تمام سرچز جو ہے میرے پاس ٹوٹلی نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ آتی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ہم جو اس کو ایڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ہر کام اپنے ٹائم پہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن پاکستانیوں میں خاص ایک پرابلم ہے کہ اپنا ٹائم پہ کام جو ہے وہ کبھی بھی سر انجام نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا ٹائم ضائع کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کام کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. جب آپ صبح صبح جلدی اٹھتے ہیں، اکثر اوقات جو ہے وہ جلدی پڑی ہوتی ہے، یار یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، آج کا دن بہت اسٹرک ہے اور یہ بھی مینج کرنا ہے وہ بھی مینج کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ایک دن پہلے مینج ہوتی ہیں. جس دن آپ نے ایک دن پہلے تمام چیزیں مینج نہیں کی ہوتی، اس دن اگلے دن جو ہے وہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے سچویشن جو ہے وہ اختیار کیے گئے ہیں. اب یہ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں یہ خراب کب ہوتی ہیں؟ خراب تبھی ہوتی ہیں جب آپ کی کانسنٹریشن ہٹتی ہے. اور کانسنٹریشن کب ہٹتی ہے؟ جب آپ نے اپنے ذمہ جو ہے بہت سارے کام لیے ہوتے ہیں، ادھر بھی آپ ہیں ادھر بھی آپ ہیں ادھر بھی آپ ہیں، آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا نہیں جو ہے وہ پتہ چلتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو اکثر اوقات ہم اسی چیز سے مار کھاتے ہیں اور ہم اپنی چیزیں خراب کرتے ہیں، اور پھر جب وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے پاس اس کے مختلف قسم کے جو جواز ہوتے ہیں، جی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا فلاں ہو گیا تھا. اپنا ٹائم کام پہ نہ کرنا اور دوسرے پہ اپنا پلنڈا ڈال دینا، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے جس کو انسان مانتا نہیں ہے. اور آج کے دور میں ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. ہم اپنی غلطی دوسرے پہ ڈالنے میں بڑے ماہر ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا فلاں کی وجہ سے ہوا، لیکن آپ نے خود کیا کیا تھا اور آپ کی خود کی وجہ سے کیا ہوا یہ آپ سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاتے ہیں اس وقت جس وقت آپ نے کسی کو جواب دینا ہوتا ہے یا آپ جواب دہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہر چیز میں، ہر ادارے میں، ہر جو ہے وہ جگہ پہ، آپ کے گھر میں، جب تک آپ جو ہے وہ پنکچوئل نہیں ہوں گے، ٹائم کے پابند نہیں ہوں گے، جب تک آپ کا اگلے دن کا کام ایک دن پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ آپ کر کے نہیں رکھیں گے، تب تک آپ اچھا کام جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور نہ اچھے کام کی طرف جا سکتے ہیں. صبح صبح ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو کام اگلے دن کرنا ہے اس کی تیاری ہمیں ایک دن پہلے کر کے رکھنی ہے تاکہ ہم اگلے دن کے کام کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکیں. اور جو لوگ اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ بڑے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں. اور اپنی زندگی میں اگر آپ کامیاب ترین لوگوں کا جو ہے وہ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی صبح اٹھنے کی روٹین جو ہے وہ جلدی ہے، ان کا ناشتہ انتہائی سادہ ہے، ان کے کپڑے انتہائی سادہ ہیں. جو لوگ اپنے کپڑوں میں پڑ جاتے ہیں نا صبح صبح کہ مجھے یہ ڈریسنگ کرنی ہے، مجھے ایسا تیار ہونا ہے، مجھے یہ بننا ہے اور میں نے جو ہے وہ یہ بن کے جو ہے وہ جانا ہے، تو وہ پھر آپ وہی بنتے ہیں، پھر آپ کچھ اور نہیں بنتے. اس لیے اپنی ڈریسنگ کو چھوڑ کے اپنے کام پہ کانسنٹریشن شروع کریں، اپنے کام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کریں تاکہ آپ کے کام بولے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. ہمیشہ لوگوں کو صبح صبح جو ہے وہ جب ہم نے مارننگ شو کرنا ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں کو، مجھے تو نہیں ہوتی خیر یہ فکر، لیکن اکثر لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے جی میک اپ کیا ہونا چاہیے، ہیئر سٹائل کیا ہونا چاہیے. اس کی تیاری بھی ایک دن پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے. میری کوئی تیاری نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا ہوتا اگلے دن میک اپ کیا ہونا ہے، ہیئر سٹائل کیا ہونا ہے، کپڑے کون سے ہونے ہیں. جو لٹکے میں کپڑے پہن کے جب آ جانا ہے، کوئی سلیکشن نہیں ہے کہ یہ پہننا ہے یہ پہننا ہے یہ پہننا ہے، ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم اپنی کانسنٹریشن کھو دیں گے، ہم اپنا کام کھو دیں گے، ہم اپنا بیسٹ دینا جو ہے وہ بھول جائیں گے. اس لیے کامیاب ترین لوگوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اپنے اچھا بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کام سے جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ منواتے ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ ہم سب سے پہلے کپڑے دیکھ کر لوگوں کی پرسنالٹی کا اندازہ لگاتے ہیں. ہاں آج اس نے ایک سوٹ بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، آج اس کے کپڑوں کا کلر بہت اچھا ہے، آج اس نے کلر کے ساتھ جویلری بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج اس نے بات کیا کی ہے اور آج جو ہے وہ یہ اگر ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی ہے تو یہ کتنی زبردست انفارمیشن ہے. یہ مجھے خبر یہاں سے ملی ہے اور یہ خبر فلانے چینل پہ ایسے دی جا رہی تھی لیکن اس چینل پہ ایسے دی جا رہی ہے. ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے ہیں. جبکہ آپ جب بھی کوئی پروگرام دیکھیں تو اس میں خاص طور پر یہ کپڑے، جوتے، بال، میک اپ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، خواتین اس چیز کو جو ہے وہ لائک کرتی ہیں، یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ صرف 20% رکھیں اور 80% جو پرسنٹ کانسنٹریٹ ہے وہ یہ دیکھیں کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، آپ سے بات کیا کر رہا ہے، پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ چیزیں جب آپ جو ہے وہ سیکھیں گے کسی بھی پروگرام سے، وہ کسی بھی چینل کا پروگرام ہو، تو یقین کریں وہ انفارمیٹیو پروگرام بن جائے گا اور آپ کو وہ پروگرام جو ہے وہ مزید اچھا لگنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اپڈیٹس ہوتی ہیں
हैं, हेडलाइंस होती हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं डेली की। मैं आपको जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और क्या हो रहा है तमाम दुनिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये तमाम चीजें जो मैं आपके साथ अगले ये जो 1 घंटा हमारे पास होता है इसमें शेयर करती हूँ। साथ हमारी स्टोरीज भी होती हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम जो आपके साथ जो शेयर करते हैं। आप प्रोग्राम को हम कुछ डिफरेंट भी करेंगे आगे इंशाल्लाह, आपके लिए कुछ और भी लेकर आएंगे। आपकी बहुत सारी फरमाइशी जो है मेरे पास इकट्ठी हो गई है और उस फरमाइशी तमाम चीजों को हमने इकट्ठा करके एक अच्छा सा गुलदस्ता बना के मॉर्निंग शो को मजीद निखार के जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हेडलाइंस का वक्त है और कुछ हेडलाइंस जो है वो हम जो है वो शामिल कर लें कि हमारे पास जो है वो अपडेट्स जो है वो क्या क्या है, तो वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम आर्मी चीफ के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का शुमाली वजीरिस्तान का मीरन शाह का दौरा और दुश्मन के अजाइम बनाने के लिए चौकन्ना रहना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि शुमाली वजीरिस्तान और मीरन शाह का दौरा करते हुए कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने वहां इनका इस्तकबाल किया और सिपा सलार कहते हैं कि दुश्मन के अजाइम नाकाम बनाने के लिए हमें पुरअज़्म और चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन कुव्वतें ऑपरेशन रद्दुल फसाद से हासिल फवायद जाया करना चाहती हैं। आपने देखा ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ और उस पे फिर जो फवायद पाकिस्तान को हासिल हुए और जो चीजें हुई उस पर ये आर्मी चीफ का सामने आना कि दुश्मन कुव्वतें ऑपरेशन रद्दुल फसाद से हासिल फवायद जाया करना चाहती हैं बहुत अहम, और इस बयान को लेकर जो है वो हमें संजीदगी इख्तियार करनी है। और अगर आर्मी चीफ हमारे सिपा सलार की तरफ से ये बयान सामने आया है कि दुश्मन के अजाइम नाकाम में हर मुमकिन हद तक हर वक्त हमें चौकन्ना रहना है, तो फिर आप सोच लीजिए कि सिचुएशन हालात और किस तरह के हैं। जिस तरह भारत की जो है वो LOC पर जो है वो नाजायज फायरिंग सामने आती, वहां पर निहत्ते शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। कश्मीर में जो सूरत है, आप सीरिया में देख लें, शाम में देख लें, जो सूरत हाल है कि अपने अंदर देख लें कि मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत के जो है वो पहाड़ तोड़े जाए। ये तमाम चीजें जो है वो एक सिपा सलार जो एक मुल्क को लीड कर रहे हैं उनके पूरा उनको पता है, उनको हर चीज से वाकिफ है। और वो आज अगर अपनी आवाम को, अपने लोग फौज को ये कह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें चौकन्ना रहना है दुश्मन कुव्वतों से, फिर जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई रीजंस जो है वो कई शामिल है। अभी उनका दौरा है सऊदी अरब भी जो है वो हुआ, वहां पर भी वो गए, वहां भी मामला जो है वो तय करने की जो है वो कोशिश की गई, माहौल में जो है वो वहां पर जो है मुलाकात हुई। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक सिपा सलार की जिम्मेदारी है जिसे कमर जावेद बाजवा जो है वो बड़े ही खूबसूरती के साथ जो है वो लेकर जो है रहे हैं। और खास तौर पर हमारी पाक फौज को जो है वो सलाम है कि जो बॉर्डर्स पे जो है ड्यूटियां देते हैं और वो हम इन तमाम लोगों को जो है वो सल्यूट पेश करते हैं कि उनकी वजह से हम आज सुकून की नींद जो है वो सो जाते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी पाक फौज जो है वो हमारे साथ खड़ी है। वो दुश्मन के जो अजाइम है उनको नाकारा बनाती है और खास जो मुंह थोड़ा जवाब मिलता है ना भारत को, उसके बाद तो फिर मजा ही दुबाला हो जाता है। तो अब ये खबरें जो है वो बयान है, इस पर हमें जो है वो कॉन्सेंट्रेट भी करना है, सोचना भी है और हमारी ये फौज को जो है वो मजीद पहले से जो है वो स्ट्रॉन्ग करते दिखाई दे रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। इसके अलावा जनाब कौमी असम्बली के हवाले से जरा बात कर ली जाए कि कौमी असम्बली में क्या हो रहा है। तो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया है और JUI, PPP और नून लीग की तरफ से बिल की मुखालफत सामने आ गई है। कौमी असम्बली ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है और बिल डॉक्टर बाबर ऐवान ने पेश किया और ऐवान में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मुखालफत भी की है। बिल की असम्बली का जो इजलास था वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिया गया। अब जाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल पास हुआ है इस पे अपोजिशन का वावेला या शोर शराबा तो नजर आना ही है। मतलब पता है कि इस तरह तो जो है वो सामने चीजें आनी ही आनी है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बने हुए हैं, वो अभी अपोजिशन जो है वो उसमें सरे फहरिस्त है, उनके बड़े बड़ों के नाम जो है वो इसमें शामिल है, लेकिन हुकूमत के अपने लोग भी जो है वो इसमें शामिल आई देते हैं, ऐसा अपोजिशन का कहना है। तो अब ये बिल तो जो है वो मंजूर हो चुका है, पास हो चुका है। अब देखिए इसका जो क्या सिलसिला निकलता है, सिर्फ बिल पास होना ही देना ही जो है वो है या फिर इसके आगे भी कुछ है। तो ये अभी तक तो जो है वो कुछ निकल नहीं सका। आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज में से जो है वो क्या चीज जो है वो निकालते हैं। बहरहाल जी आपको बताते चले कि वजीर आजम की नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी जराये इस्तेमाल करने की हिदायत वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब बड़ी सख्ती जो है वो अपनाए हुए हैं इस टाइम। उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कानूनी जराये इस्तेमाल किए जाए। मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान।
اور کہتے ہیں کہ عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں. مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی ہے اور اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے. اپوزیشن کا فوکس ملکی مفاد کے مقدمات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ وہ وزیر اعظم کی طرف سے تو جو ہے وہ ایک بیان سامنے آ گیا ہے. انہوں نے تو سختی سے کہہ دیا ہے بشیر صاحب کو جو ہے وہ لانے کے لیے تمام قانونی ذرائع جو ہے وہ استعمال کیے جائیں, پراپر طریقے سے یہ کام کیا جائے اور جلد سے جلد ان کو جو ہے واپس لایا جائے. لیکن اب ان کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, رپورٹس کیا کہتی ہیں, وہی رپورٹ جن کو دیکھنے کے بعد حکومت نے ان کو یہاں سے جانے کی جو ہے وہ اجازت دی. آپ ہی کے ڈاکٹرز, آپ ہی کی تمام لوگ جو ہے وہ اس میں بیٹھے, تمام چیزیں جو ہے وہ کہاں جی پلیٹلیٹس بالکل کم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, 2000 رہ گئے ہیں. 2000 پہ تو بندی کی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے, کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. تو 2000 پہ وہ خود اپنے سے جو ہے وہ چلتے ہوئے جہاز میں بیٹھے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ لینڈ کیے ہیں. اصل میں وہی بات جیسے تجزیہ کار کہتے ہیں, اکثر جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ چیزیں اندر آتی ہیں, اس کے بعد عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے معاملات جو ہے وہ سامنے لائے جاتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ برہم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن اب ان کو واپس لانے کے لیے جو اقدام چاہیے وہ فوری طور پہ عمل میں لائیں, اور اس میں جہاں تک قانونی ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں, پراپر قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے نواز شریف واپس لانے کا ہر ممکن انتظام کیا جائے. تو چلیں اچھی بات ہے, دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف کو واپس لانے میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور کب تک جو ہے وہ یہ کامیابی حکومت کے زمرے میں آتی ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیں جناب, تو تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی, نون لیگ کا وائٹ پیپر جاری. پاکستان کی قومی یکجہتی کمزور, معیشت تباہ, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس پر جو اپوزیشن جماعت ہے نون لیگ, ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. انہوں نے جناب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی ہیں. بہرحال جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی, اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی وہ کانفرنس جو ہے وہ کل سب لوگوں نے جو ہے وہ سنی, اور اس میں جو ہے وہ بہت سے پوائنٹس کو جو ہے وہ اٹھایا گیا. ان کے ساتھ ان کے رہنما بھی جو ہے وہ شامل تھے جنہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی. اب وہ کیا ہے اس کا سارٹ جو ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں, وہ ذرا آپ سن لیجئے کہ شہباز شریف صاحب اس ٹائم جو ہے وہ فارم میں نظر آ رہے ہیں اور کیا کیا باتیں جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آگے ان کی اسٹریٹجی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اطلاعات کراچی میں جو ہے خراب ہو رہے تھے سندھ میں, اب اس کی صورتحال جو ہے وہ آگے کتنا جا کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو فیس کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو آپ کو پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت صاحب کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اس حوالے سے جو اپڈیٹ میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. بڑی منصوبہ بندی سے حکومت سندھ کام کر رہی ہے, فضل الرحمان کے بھائی کو تعینات کرنا بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا, ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا. جبکہ بلدیاتی حکومت ابھی قائم ہے, اس مشورے سے بھی جو ہے وہ نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت نے ضلع کی ماڑی بنانے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے, اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں تحریک انصاف عامر لیاقت حسین, جنہوں نے کیماڑی بنانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. اس موقع پہ عامر لیاقت حسین نے کہا دیا ہے, صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے. بڑی منصوبہ بندی سے حکومت سندھ کام کر رہی ہے, فضل الرحمان کے بھائی کو تعینات کرنا بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا, جبکہ بلدیاتی حکومت ابھی قائم ہے, اس سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا. عامر لیاقت حسین کا یہ کہنا ہے. اور اب آگے جو سلسلے کس طرح بیٹھتے ہیں, اب اس کے خلاف ضلع کے ماڑی جو بنانے کے خلاف عدالت سے عامر نے رجوع کر لیا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے. اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آگے جب یہ چیزیں کھلیں گی تو اس وقت جو ہے وہ پتہ چلے گا, لیکن ابھی عامر لیاقت حسین صاحب کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات سامنے ہے. کوششیں کریں گے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کو جو ہے وہ آن کال لیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, بات اگر وہ ہمیں جوائن کر سکیں, نہیں تو ہم کل ضرور ان سے اس سچویشن پہ بات کریں گے کہ اب واقعی وزیر صاحب کی جو ہے حمایت ان کو حاصل ہے, اور وہ یہ تمام چیزیں جو کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کس طرح کھڑی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کچھ کھیل کے میدان سے کہ کھیل میں جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو کھیل میں ہو رہا ہے کچھ اس طرح سے کہ فواد عالم دوران بیٹنگ منفرد سٹانس کا دفاع کرنے لگے ہیں. سابق ویسٹ انڈین بیٹسمین شیو نارائن چندرپال بھی ان سے ملتے جلتے انداز میں بیٹنگ کرتے تھے, لیکن ویڈیو لنک پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے سوال پہ فواد عالم نے کہا کہ مجھے اپنے سٹانس کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے, میں لوگوں کے تبصرے سنتا لیکن اس بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہوں. میں اسی سٹانس کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. جو بیٹسمین عام انداز سے کریز پر کھیلتے ہیں وہ بھی 0 پہ آؤٹ ہوتے ہیں اور سینچری بھی بناتے ہیں, لہٰذا یہ موضوع میرے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. فواد عالم کے حوالے سے بڑی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ یہ
اس طرح کھیلتے ہیں کہ یہ سٹانس ہوتے ہیں, یہ کسی کو فالو کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا, میں سینچری بنانے میں بھی لہٰذا یہ موضوع میرے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے, میں سینچری بناؤں یا صفر پہ آؤٹ ہو جاؤں, میرے اپنے سٹانس ہے, میں اپنی کریز پر جو ہے وہ کھیلتا ہوں. اور انٹرنیشنل کرکٹ سے اتنا طویل عرصہ دور رہنا بہت مشکل مرحلہ ثابت ہوا, لیکن مجھ میں واپسی اور پرفارمنس کی بھوک موجود تھی, اسی لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس جاری رکھی. اب میں اس وقت تک کھیلنا چاہتا ہوں جب تک فارم اور فٹنس باقی ہے. تو چلے, بڑی اچھی بات ہے, فواد عالم کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک اچھی اپڈیٹ آئی جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اس کے علاوہ جناب کچھ انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی مساجد پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد کے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. بہت اہم خبر ہے, اور اس اہم خبر کے ساتھ جو اپڈیٹس میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں. نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مساجد پہ حملہ کرنے والے ملزم برینٹن ٹیرنٹ کے خلاف مقدمے کی حتمی 4 روزہ سماعت آج شروع ہو گئی ہے, جس میں اس کی سزا کا تعین کیا جائے گا. اور سماعت کے لیے جو ہے کرائسٹ چرچ کی عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو وہاں مساجد پر جو ہے وہ ہینڈ میں, اور اس نے جو ہے وہ جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں. سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے 66 گواہوں میں 66 گواہوں کے بیان انہوں نے سنے گے, اور جبکہ 27 اگست کو مقدمے کے اختتام پہ ملزم کو سزا سنائی جائے گی. متحدہ عرب امارات کے بعد دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یہ بھی ایسے بھی حوالے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو شامل آ رہی ہے. اچھا جی, یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے اہم انکشافات جو ہے وہ کیا کیا ہیں, کہ اس کا جو ایک سیٹ اپ ہے, یہ جو سلسلہ ہے وہ اسرائیل کے ہے, اور وہیں سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئی, اور اس نے مساجد پر جو ہے وہ حملے شروع, اور معاملات اور حالات جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچے. یہ دہشت گرد ہے کہ جس کے یہ اہم انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اب یہ 27 مقدمے کے اختتام پہ ملزم کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے گی, کہ اس کو جو ہے وہ سزا کیا مل کے انتظار میں ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اور بھی اس کے جو ہے وہ پارٹنرز ہوں گے جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اور وہ کہاں موجود ہیں اس کی نشاندہی پہ, ان کو بھی پکڑا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں مائک پومیو کے حوالے سے کہ امریکی وزیر خارجہ سرکاری دورے پہ اسرائیل پہنچ, جہاں انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے خصوصی ملاقات کی, اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا. اور ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امن معاہدے پہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی عوام کو مبارکباد بھی پیش کی ہے. اور اب دیگر ممالک کو بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور اس کے قوی امکانات موجود ہیں. امریکہ کی سازشیں چیک کریں کہ وہاں اسرائیل میں جا کے کس طریقے سے جو کی جا رہی ہیں. متحدہ عرب امارات کے بعد اب دیگر عرب ممالک کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ مضبوط کرے, اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا مقصد یہ اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے ملک میں گھسنے کی اجازت دے دی جائے, تاکہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے, اور اسرائیل ایک دن جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ قابض ہو کر جو ہے وہ جو ان کی. اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں, ان اسرائیلیوں کی اور ان یہودیوں کی تاریخ کو پڑھیں, تو یہ ہم دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ جب تک مسلمان حکمران موجود تک یہ حکمرانی نہیں کر سکتے, اور انہیں صحیح لگتا ہے. اسی لیے یہ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ انہوں نے اپنے معاملات جو ہے وہ جوڑے ہیں, اور اب سعودی عرب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جوڑے, کیونکہ سعودی عرب ایک ایسی کنٹری ہے, وہاں کے بادشاہ, وہاں کی دت, وہاں کے معاملات پوری دنیا کو کھٹکتے ہیں, کسی ایک بندے کو نہیں. اور امریکہ کو, اب یہ بھارت, امریکہ اور اسرائیل مل کے یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے پلان کر لی ہے, اس پہ دوسرے مسلم ممالک پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل جائیں, تاکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہ چھوڑو, اور پراپر طریقے سے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم امہ کو کیا ہو گیا ہے, مسلم حکمرانوں کو کیا ہو گیا, ان کو کون سی ایسی دوائی پلا دی ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور انہیں اپنی بربادی جو ہے وہ تباہی نظر نہیں آ رہی ہے, اور آگے مسلم کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا کرنے والے ہیں, یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ کرے, اور اسی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ خراب کر کے اس کے بعد آپ ہی کے ملک کو تباہ کر کے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے, اور آپ کو بھی نہیں چلے گا. یہ تو دشمن کو آؤ بیٹھو اور ہمارے ساتھ جو مرضی کرو, یہ تو وہ والا حساب گیا کہ جی یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس حوالے سے بڑی کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ امریکی وزیر خارجہ نے مزید عرب ممالک کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے سے مشرق وسطی میں پائیدار امن قائم ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی اسٹریٹجی یوز کی گئی ہے امن کی کہ جس سے اور مزید جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوگی, تکلیف اور پریشانی کریٹ ہوگی مسلم کنٹریز کے لیے, مسلمانوں کے لیے. کیونکہ اگر اس چیز پہ کانسنٹریٹ کیا جائے, ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھیں, ان کا سٹائل دیکھیں,
کیا چاہ رہے ہیں ان کے. کاش کے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر دی, جیسے کہ میں کل فواد چودھری صاحب کو بھی کہہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کرے کہ آپ کو ایسے ڈیوائس جو ہے وہ ایجاد کرے کہ جس سے آپ کو سامنے والے بندے کے جھوٹ کا اندازہ ہو جائے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کتنی منافقت لے کے آپ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہے اور وہ آپ کے کیا بات کر رہا ہے, وہ آپ کو کس طرح ڈم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ آپ کے اندر گھس کے آپ کو کس طرح ہماری پلاننگ کر رہا ہے. تو اس طرح سے جتنے کم لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات, آپ اتنے ہی خوشحال ہوں گے. یہ اسٹریٹجی ہے جسے آپ کو لائف میں بھی فالو کرنا ہے. اور یہودی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ارشادات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی اور نصار جو ہیں ان سے بالکل بھی کسی قسم کا وہ آپ کوئی تعلق جو ہے وہ بحال نہیں کر سکتے, اور یہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے, اور اسرائیل پانیوں کو, مسلمانوں کو اور پاکستان کو ڈم کرنے کے لیے اسرائیل کی بہت بڑی سازش ہے. کہتا ہے کہ جو اس ٹائم جو پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے عمران خان ہے, وہ کس طرح سے تمام مسلم امہ کو جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنے کی جو ہے وہ اس نے سٹارٹ کر دی ہے. اور اگر ایسا ہی ہوا تو پھر یہ ساری مسلم کنٹریز پاکستان کے جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گی, اور بھارت اور امریکہ جو ہے وہ منہ دیکھ جائیں گے. اسٹریٹجی یہ پلان ہو رہی ہے. اب اسٹریٹجی پلان تو کر لی ہے, متحدہ عرب اماراتوں سے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, باتیں اب سامنے آئی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ سعودی عرب کیا سٹیپ لیتا ہے اور کس طرح سے. اب تو مخالفت میں ہے, آگے اگر امریکہ کا زیادہ پریشر یا دباؤ بڑھتا ہے تو پھر سعودی عرب کیا ہوتا ہے یہ پھر آنے والا وقت ہی جو ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب شوبز سے بات کر لیتے ہیں کہ شوبز کے حوالے سے جو ہے معروف گلوکارہ آبدہ پروین, مائی فیوریٹ ون اینڈ اونلی, 500 62 مسلمان شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں. اور رائل اسلامک اسٹریٹجک سینٹر کی جانب سے سال 2020 کی 562 فہرست جو جاری کی گئی ہے, جو ہم نے کل آپ کو بتایا کہ جس میں طیب اردگان بھی شامل, مین آف دی ایئر جو ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بھی شامل ہیں, جس میں جو ہے وہ اور دینی جو مذہبی اسکالر ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس میں آبدہ پروین صاحبہ بھی شامل ہیں. دنیا بھر سے مختلف شعبہ جات میں بہترین کارکردگی دکھانے اور وسیع حلقہ اثر پیدا کرنے والے مسلمانوں کے نام جو شامل کیے, اس میں آبدہ پروین صاحبہ کا نام بھی سر فہرست ہے. تدریسی اشاعتی ادارے کی کتاب میں 562 مسلمان شخصیات میں ایک نام آبدہ پروین صاحبہ کا بھی ہے, جنہوں نے ازم کی کوئین بھی کہا جاتا ہے. گلوکارہ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی ایک ایسی واحد شناخت بنائی ہے کہ آبدہ پروین صوفی موسیقی درجے پہ پہنچنے والی پہلی خاتون ہے. جی ہاں, صوفی درجے پہ پہنچنے والی پہلی ایسی خاتون ہے. ان کی منفرد گائیکی اور بین الاقوامی سطح پر ان کی مقبولیت کو پیش رکھتے ہوئے انہیں 2017 میں جنوبی ایشیائی تنظیم سارک کی طرف سے بھی امن کا سفیر بھی کیا جا چکا ہے. آبدہ پروین صاحبہ کی پرسنالٹی, وہ کہتے ہیں کہ جس پہ اللہ کا خاص ہو پھر اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر اس کے راستے جو ہیں سے کھلتے ہیں کہ بندے دیکھتے رہ جاتے ہیں, لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اب جتنے وجہ سے جتنی کیفیت سے آبدہ پروین صاحبہ کی قوالیاں, ان کی صوفیزم ہم سنتے ہیں, ان کے کلام وہ دل اور روح کو جس طرح اندر سے گرماتی ہیں نا, وہ اصل اس چیز احساس دلاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم جو ہے ان شخصیت پر جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ ایک آمد ہے, یہ کیفیت ہے کہ جب کیفیت میں آتی ہیں تو وہ پھر کمال کر دیتی ہیں. پھر وہ سارک ہو تنظیم, پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑی تنظیم ہو, اس نے تو پھر پرائڈ آف پرفارمنس بھی دینا ہے اور معاملات اور حالات بھی جائیں گے. اور 500 پاکستانی با اثر شخصیات میں جو ہے وہ ان کا نام شامل ہے. پوری دنیا میں جو مسلم لوگ ہیں جو با اثر شخصیت رکھتے ہیں, ان میں جو ہے وہ آبدہ پروین صاحبہ ون اینڈ اونلی ہیں. تو جناب یہ تو تھی آج کی کچھ خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, آپ کو بتائیں. اور اس میں شوبز, کھیل, نیشنل انٹرنیشنل نیوز اور اپڈیٹس تمام چیزیں جو ہے وہ آج ہم نے آپ کو پروگرام میں بتائیں. ضرور بتائیے گا آپ کو جو ہے وہ یہ نیوز کیسی لگی. خاص طور پہ یہ نیوز ہم آپ کے لیے نکال کے لاتے ہیں تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ انٹرٹین ہو سکیں, آپ کو پتہ چل سکے کہ پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ کیا سچویشن ہو رہی ہے, کیا معاملات اور کیا حالات ہو رہے ہیں, اور کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ سیٹل کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے معاملات اور حالات کچھ اس طرح کے چل رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی معاملات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اب یہ جو ہدایت جو جاری کر دی گئی ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ خاص ریزن ہے کہ قانونی طور پر جو ہے وہ چارہ جوئی کی جائے. اگر قانونی طور پر کچھ پوائنٹس کو دیکھا جائے تو اتنا پروگرامز میں بھی کر چکی ہوں, اتنا مطلب مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ قانونی طور پر جب ایک ملک نے جو ہے وہ آپ کی رپورٹس دیکھ کے آپ کو باہر بھیجا ہے اور رپورٹس یہ ثابت کر رہی ہیں, پہلے تو آپ ان رپورٹس کو جھوٹا قرار دیں,
کہ وہ رپورٹ جھوٹی ہیں. اب اگر وہ رپورٹ جھوٹی ہیں تو ان تمام ڈاکٹرز کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے وہ رپورٹ جو ہیں وہ بنائی ہیں. اب اگر وہ تمام ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں, وہ ملک کے نامور ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں, تو اس میں آپ کے اپنے بھی آ جاتے ہیں. اب حکومت یہاں پہ کیا اسٹریٹجی کو فالو کرے گی؟ قانونی چارہ جوئی تب کی جاتی ہے جب پورا آپ نے اکارڈنگ ٹو قانون کے مطابق کام کیا ہو. اب آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ اکارڈنگ ٹو لا جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کر دیا تو پھر آپ جب ان کے ڈاکٹر اجازت دیں گے, جب وہ یہ ثابت کر دیں گے وہاں کے ڈاکٹرز کہ ہاں جی یہ جانے کے قابل ہے, تبھی آپ نواز شریف صاحب کو لا سکتے ہیں. ورنہ اس کا آپ کوئی حل, بے شک آپ بڑے سے بڑے ملک میں جو ہے وہ دائر کر دیں کہ جی جھوٹ بول کر یہاں پر آئے ہیں, یہ فراڈ کر کے آئے ہیں, جب تک وہاں کے ڈاکٹرز اس چیز کو جو ہے وہ کلیئر نہیں کر دیتے اور وہ اس چیز کی تصدیق نہیں کر دیتے کہ یہ شخص جو ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے, تب تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی مرضی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ استعمال کر لی جائے اور معاملات اور حالات کر دیے جائیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی جو ہے وہ موجود ہوں گی, لیکن بریک کے بعد موجود ہوں گی. ہم ان کو بریک کے بعد جو ہے وہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے اور پھر جو ہے وہ دیکھیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو آپ نے مطلب نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے یہ کس قانون کے تحت لانا ہے, اور آپ اگر آگے بات کریں گے تو کس قانون کے تحت کریں گے. اور جو اجلاس ہوا ہے اس میں اپوزیشن کے بیانے سے متعلق جو حکمت عملی استعمال کی گئی ہے, تو نواز شریف کو واپس لانے سے متعلق اقدامات اور مشاورت بھی جو وہ کی گئی ہیں, وہ بھی معاملات اور حالات جو ہے وہ ہم اس پر جو ہے وہ پوائنٹس, تمام پوائنٹس پر جو ہے وہ بات کرنی ہے. ہم نے اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس جو وہ اٹھانے ہیں کہ آخر نواز شریف صاحب کو واپس لانا اتنا آسان ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے واپس آ جائیں گے؟ سبین گل صاحبہ